وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ آج قومی سلامتی کمیٹی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی منظوری دے گی۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے بتایا کہ بنوں میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو کلیئر کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی دہشت گرد بھاگ جائیں۔ علاقے کو دوبارہ سے جہاں جہاں پہ بھی فٹ پرنٹ ہیں دہشت گردوں کے کہ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی کمین گاہیں بنائی ہیں وہ کلیئر کیا جائے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے، اعتبار کا امکان ہے حکمت عملی کی منظوری دیں کہ یہ علاقے متاثرہ ہیں اور ہمیں یہاں جا کر دوبارہ سے آپریشن کرنا ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، اس کے اوپر منظوری دیں گے آپ؟ جی ایسا ہی ہوگا۔ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ پوری طرح سے کمپیٹنٹ ہیں، بڑے ہی لمیٹڈ ٹائم میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے۔ آپریشن شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ شروع ہونے سے پہلے وہ لوگ بھاگ جائیں یہاں سے۔ کلیئرنس کا جو معاملہ ہے ود ان ڈیز اینڈ ویکس ہو جائے گا۔ کے پی کے کی حکومت کو بلایا گیا پچھلے دنوں میں کہ وہ آئیں اور آگے بتائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے، تو انہوں نے آنے سے انکار کیا۔ کے پی کے میں یہ 7 ماہ سے حکومت بالکل غیر حاضر ہے۔ وہ کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد حملے کے لیے بندوقیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل وہ زمان پارک میں ان کا بسیرا ہے۔ اسی اہم معاملے پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب نے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے، دفاعی امور کی ماہر ماریہ سلطان صاحبہ اور اغوان امور کے ماہر ایاز وزیر صاحب نے۔ سب سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کتنا اہم اجلاس ہے اور اس سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ پچھلے چند مہینوں سے ایک بہت زبردست لہر آئی ہوئی ہے دہشت گردی کی، افغانستان اور شمالی بلوچستان میں ہے، کوئی بنوں کے علاقے میں آ گئی ہے، بلوچستان میں بہت ہے۔ تو یہ کافی تواتر سے واقعات لگاتار ہو رہے ہیں۔ اب کوئی دھرنا کسی نے گوادر میں دے دیا، یہ ساری باتیں ملک کی سلامتی کے خلاف جا رہی ہیں۔ دوسری بات ہے جو ملک کی سلامتی صرف یہ جو بارڈرز کی ہے، دہشت گردی نہیں، بلکہ ملک میں جو آج کل کرائسس آئی ہوئی ہے معیشت کے اندر، وہ بھی بہت بڑی ملک کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ڈالرز کی کمی اور ایکسپورٹ کا نہ ہونا اور امپورٹ کے لیے پیسے نہ ہونا، یہ بہت سیریس بات ہے اور ملک کی سلامتی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہ بھی میرے خیال میں آج ڈسکس ہوگی، ڈار صاحب اس پہ بریفنگ دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد اچھے فیصلے ہوں گے مضبوط، اور اس پہ سیاسی جو اس کے لیے وہ چاہیے بیکنگ اور اونرشپ اور ول ان کاموں کو کرنے کی، سخت ایکشن لینے کی، وہ یہ فیصلے کیے جائیں گے اور اس کو کام کو پھر لگاتار مانیٹر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نعیم خالد لودھی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح معین الدین حیدر صاحب کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات رونما ہوئے ہیں، اس طرح کا اجلاس بلانا وقت کی ضرورت تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ بہت اہم موقع پر یہ اجلاس ہو رہا ہے، جبکہ ملک میں آپ کو پتہ ہے سیاسی افراتفری بھی ہے، اس کے بعد معاشی طور پہ بہت کم نیچے جا چکے ہیں، اس کا اثر ابھی بہت بڑے پیمانے پر آپ کی سیکیورٹی پر بھی ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ پی ٹی پی کے حملے بڑھ گئے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی کے حملے بڑھے ہوئے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس بات پہ سب اتفاق کریں گے کہ جب تک ملک کی سیاسی صورتحال درست نہیں ہو جاتی اور ٹھیک نہیں ہو جاتی، نہ یہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اور سیکیورٹی کے معاملات پر بھی اس کا اثر پڑتا رہے گا۔ تو میرا خیال یہ بہت اہم اجلاس ہے، اس میں جو فیصلے ہوں گے بہت اہم ہوں گے اور اس کے تحت میرا خیال ری ایکشن آئے گا پوری قوم کا، فوج کا، حکومت کا۔ اللہ کرے کہ یہ مل کر کوئی اچھے فیصلے کر پائیں۔ صحیح۔ اب ماریہ سلطان صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ ماریہ صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ اب قوم کو یکجان ہو کر ملک میں امن و امان اور معیشت سے متعلق بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور ایسے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے واقعی فرق پڑ سکے؟ دیکھیں، اس وقت سب سے بڑا چیلنج آپ کے ملک کو ایک تو اقتصادی طور پہ جو پاکستان کو چیلنجز ہیں اس کے اوپر ایک جو ہے قومی ہم آہنگی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص دہشت گردی کے اندر جو اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو سرحد پار سے اور بالخصوص جو بین الاقوامی طاقتیں آپ کے خلاف
पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ आपको मरबूत पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सियासी हमआहंगी और इसके अलावा तमाम जो अस्करी और सियासी हल्का फ़िक्र है उनको यकजा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें साथ नहीं होती या ये दोनों जो ताकत के मराकज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो एक तरफ नहीं चलते, तब तक ये बहुत मुश्किल होगा कि आपके जो चैलेंजेस हैं उसके लिए आप एक कौमी पॉलिसी ना सिर्फ इख्तियार करें बल्कि उसके ऊपर अमल पैरा भी हो सके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा अयाज वज़ीर साहब, आज का ये इजलास कितना अहम है और ये पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को क्या पैगाम दिया जाना चाहिए? अब देखिए, ये आपकी जो मीटिंग अभी चल रही है सबसे आला एक इदारा या तंजीम है जो मुल्क के खारजा पॉलिसी, अंदरूनी अमन व अमान के लिहाज से आला सतह पे, इससे ऊपर और कोई लेवल नहीं है, उस पर फैसले करते हैं। तो उसे ये तवक्को है कि आज ये फैसले कर लेंगे कि मुल्क के अंदर ताकत सिर्फ हुकूमत के पास होती है। तो पहले जो पॉलिसियाँ चल रही थी कि ये अच्छा है वो बुरा है, ये तमीज खत्म होनी चाहिए। अगर आप एक हुकूमत की तरह एक बिल्कुल सही तरीके से कदम उठाएं तो वो अफगानिस्तान भी देखेंगे, अफगानिस्तान के तालिबान भी देखेंगे कि अब हुकूमत दुरुस्त से मतलब चल रही है। हमें इनको या अगर पनाह देना है तो पाकिस्तान की दुश्मनी लेनी होगी, या अगर पनाह नहीं देना है तो इनको कह देते कि भाई जाओ पाकिस्तान के अंदर उनसे लड़ो या किसी और मुल्क में चले जाओ, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, पड़ोसी है, हम उसके साथ अच्छी तरह से रहना चाहते हैं। तो दिस इज ए मोमेंट ऑफ डिसीजन फॉर यू। अयाज वज़ीर साहब, मारिया सुल्तान साहिबा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप चारों का बेहद शुक्रिया।